मेरी बीवी माँ बनने वाली थी और मैं उसे तलाक देने लगा था क्योंकि उसके पेट में मेरे दोस्त का बच्चा था। मैं तो पिछले कई साल से बीमार पड़ा था और मेरे दोस्त का मेरे घर बहुत आना जाना था। उसके मेरी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और ये बात साबित भी हो गई थी। मगर बीवी रोती हुई मेरे कदमों में गिर गई, बोली, सिर्फ एक रात मुझे यहाँ पर रहने दो, सुबह तलाक दे देना, मैं चली जाऊंगी। मैं मान गया। उसने वजू किया और सारी रात कुरान पढ़ती रही। सुबह तलाक देने का वक्त आया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा एक ख्वाब था कि मैं किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करूं, चाहे वो खानदान से हो या फिर खानदान के बाहर से। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो उसके हर नाज नखरे उठाने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मैंने सोच रखा था मैं उस पर कोई पाबंदी या सख्ती नहीं करूंगा। वो जो मर्जी करे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और फिर मुझे अपने ही खानदान में एक लड़की मिल गई। उसका नाम मरियम था। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। उसके पीछे पूरे खानदान के लड़के थे और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरी कमाई ज्यादा होने की वजह से मरियम का हाथ मुझे मिल चुका था और हमारी शादी तय हो चुकी थी। मेरी कमाई के साथ साथ मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे और नरम लहजे के मालिक थे। हमारे घर में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। मेरी फैमिली बहुत ही पुरसकून और अमन पसंद थी। मरियम ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि पर्देदार और हाफिज कुरान लड़की थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और उसका इखलाक भी बहुत अच्छा था। मतलब उसमें हर वो खूबी थी जो मैं चाहता था। सच कहूँ तो मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत था। लेकिन मुझे लोगों ने मशवरे भी दिए कि इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी तो कहीं उसके गुलाम ना बन जाना, अपना एक रौब रखना। इसी तरह के मशवरे दिए जाते। ये सब नॉर्मल भी समझा जाता है। खैर, शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बहुत खुश था। हमारी शादी भी हो गई। वो दिन मेरे ख्वाबों की ताबीर का दिन था। और फिर भी बहुत लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए। एक तो ऐसी हरकत हुई कि जो बहुत ही अजीब थी। मुझे किसी ने खत पकड़ा दिया जिसमें मरियम के किरदार पर उंगलियां उठाई गई थीं और लिखा गया था, इससे शादी ना करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मुझे पता था कि ये भी किसी की साजिश होगी। मैंने उस खत का जिक्र किसी से ना किया और वो अपने पास रख लिया। आज हमारी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और हमारी शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। शादी के इब्तदाई दिन वाकई ख्वाब की मानित थे। मरियम बेहद खुश इखलाक, समझदार और हर लिहाज से एक मिसाली बीवी साबित हो रही थी। वो घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, बाप की इज्जत करती और मेरे हर कहे को मानती थी। वो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और जब भी मैं घर आता वो खुशबू लगाए मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद होती। मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी और मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। लेकिन वो खत जो शादी से पहले किसी ने मेरे हाथ में दिया था, वो अब भी मेरे पास महफूज था। मैंने कभी उसे खोलकर दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये महज एक साजिश थी, एक झूठा हरबा जिससे मेरी खुशी को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में एक अनजाना सा खदशा बैठा हुआ था। एक रात मरियम मेरे पास बैठी हुई थी और हम रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश थी और मैंने महसूस किया कि वो खुलकर मुस्कुरा रही है, जैसे वो वाकई मेरे साथ अपने नए रिश्ते में खुश हो। मैंने भी अपनी तमाम तर तवज्जो उस पर मजबूर रखी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा रवैया हमारी अज़वाजी जिंदगी पर बहुत असर डालेगा। कुछ दिन बाद मेरी एक दोस्त की शादी थी और मुझे वहां जाना था। मरियम भी तैयार हो गई और हम दोनों इकट्ठे शादी में गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैंने महसूस किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त मेरे करीब आकर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों लेकिन कह ना पा रहे हों। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मरियम के साथ बैठकर तकरीब से लुत्फ अंदोज होने लगा। लेकिन जब मैं कुछ देर के लिए बाहर निकला तो मेरे कजन ने आकर आहिस्ता आवाज में कहा कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसे साथ लेकर थोड़ा अलग हो गया। वो बोला कि उसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं नाराज हूँ। मैंने उसे कहा कि वो खुलकर बात करे, क्योंकि मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि कुछ दिनों से खानदान में एक अजीब सी बात गर्दिश कर रही है और वो चाहता है कि मैं उस पर गौर करूँ। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है।
تو उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा कि वो नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, लेकिन कुछ लोग मरियम के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने उससे मजीद वजाहत मांगी तो उसने बताया कि शादी से पहले भी किसी ने उसके किरदार पर सवाल उठाने की कोशिश की थी और अब भी कुछ लोग मरियम के माजी के बारे में सरगोशियां कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरी पेशानी पर एक शिकन भी ना आई। मैं जानता था कि लोग हसद में ऐसा करते हैं, खास तौर पर जब किसी को खानदान की सबसे खूबसूरत और नेक लड़की मिल जाए। मैंने उसे सख्ती से कहा कि मैं इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं रखता और ना ही मेरी बीवी के खिलाफ किसी की बकवास सुनने का इरादा है। वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला कि वो सिर्फ मुझे खबरदार कर रहा था ताकि बाद में कोई मसला ना हो। शादी से वापसी पर मैंने मरियम के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत मासूम लग रही थी। मैंने सोचा कि क्या वाकई कोई इतनी अच्छी हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि वो बिल्कुल बेदाग माजी रखती हो? मैंने सर झटक दिया और अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब सिर्फ वसवसे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मरियम अक्सर तन्हाई में चली जाती, कभी गहरी सोच में पड़ी रहती और कभी खामोशी अख्तियार कर लेती। मैंने एक दो बार उससे पूछा भी कि वो परेशान तो नहीं, लेकिन उसने हमेशा यही जवाब दिया कि सब ठीक है। मैंने सोचा शायद वो नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ज्यादा सवालात नहीं किए। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे दिल में पहली बार शक का बीज बो दिया। मैं दफ्तर से घर आया तो मरियम फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने दरवाजे से उसकी आवाज सुनी। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी, जैसे किसी से कुछ छुपा रही हो। मैं करीब आया तो वो फौरन बात खत्म करके फोन बंद कर चुकी थी। मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? वो बोली कि बस एक पुरानी सहेली थी, काफी अरसे बाद बात हो रही थी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। अगले चंद दिनों में मैंने गौर किया कि वो फोन पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी और जब भी मैं करीब जाता वो फौरन फोन बंद कर देती। मेरे दिल में कई ख्यालात आने लगे, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं बिला वजह शक कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक रात मैंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा। वो बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं खामोशी से उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे आते देखा तो घबरा गई और फौरन पर्दा गिरा दिया। मैंने नरमी से पूछा कि वो क्या देख रही थी, तो उसने जवाब दिया कि बस यूं ही बाहर का मंजर देख रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो है जो मरियम मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या? मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि बिला वजह का कोई झगड़ा हो। मैंने खुद से कहा कि जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। मगर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। वो खत जो शादी से पहले मुझे मिला था वो अचानक मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गया था। मैंने उसे निकाला और दोबारा पढ़ा। उसमें जो कुछ लिखा था वो सब बेबुनियाद इल्जामात लग रहे थे, लेकिन क्या वाकई ये सब झूठ था? मेरे दिल में सवालात पैदा हो रहे थे और मैं उनके जवाबात ढूंढने के लिए बेकरार था। शादी करके मैं और मरियम खुश तो थे, लेकिन हमें बहुत सारी नजरें लगी हुई थी और वो हम पर निकल गई जब मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो मुझे सिर्फ टांग पर ही लगी थी, लेकिन मैं फिलहाल बेड रेस्ट पर चला गया था। मेरा एक्सीडेंट गोया जानलेवा नहीं था, मगर फिर भी मेरी जिंदगी में एक बड़ा वाकया था। मेरी टांग में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। मेरी बीवी मरियम ने मेरा हर मुमकिन ख्याल रखा। उसके रवैये में ना कोई बेजारी थी और ना ही कोई शिकायत। वो दिन रात मेरी खिदमत में लगी रहती, मुझे वक्त पर दवाइयाँ देती, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती और हर लम्हा मेरे साथ रहती। उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं शुरू में बहुत खुश था कि मेरे साथ एक मिसाली बीवी है, लेकिन जितना ज्यादा वो मेरी खिदमत करती मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती। मुझे नहीं मालूम था कि ये एहसास क्यों आ रहा था, मगर कहीं न कहीं एक अनदेखे वसवसे ने मेरे जहन में जगह बना ली थी। शायद ये महज मेरे जहन का वहम था, लेकिन जो भी था मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मेरी जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में मेरा सबसे करीबी दोस्त अली मेरे साथ था। वो एक डॉक्टर था और खुशकिस्मती से मुझे इलाज के लिए उसी के अस्पताल ले जाया गया था।
अली ने मेरी हालत देखकर कहा था कि फ्रैक्चर मामूली है लेकिन एहतियात जरूरी है। मैंने उसकी बात मान ली और मुकम्मल आराम करने लगा। अली का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता वो कुछ परेशान सा लगता था। पहले मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब वो मेरी पट्टी बदलने आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन होती। मुझे यूं महसूस होता जैसे वो कुछ कहना चाहता है मगर किसी की झिझक की वजह से कह नहीं पा रहा। घर में भी सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती, बहनें हर वक्त मेरी जरूरत पूरी करती और मरियम तो हर पल मेरे आसपास ही होती। उसने इतनी मोहब्बत और मेहनत से मेरी तीमारदारी की थी कि मेरे दिल में उसके लिए एहतराम और मोहब्बत मजीद बढ़ गई थी। मैं सोचता था कि वाकई मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे ऐसी बीवी मिली, लेकिन एक चीज मेरे दिल में खटक रही थी और वो थी अली की परेशानी। वो मुझे देखकर गहरी सांसें लेता, कभी कुछ कहने को मुंह खोलता और फिर चुप हो जाता। मैंने कई बार उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, मगर वो हमेशा यही कहता कि अभी कुछ नहीं, तुम पहले मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, मगर मेरे दिल में ये सवाल बैठ गया कि आखिर वो क्या बात है जो वो मुझसे छुपाना चाहता है। जब मेरी पट्टी खुलने का दिन आया तो मैं काफी पुरजोश था। मुझे यकीन था कि अब मैं मुकम्मल ठीक हो चुका हूँ और जल्द ही अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाऊंगा। अली उस दिन भी आया और जब उसने मेरी पट्टी खोली तो उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी जो मुझे खटक गई। उसने मेरी टांग का मुआयना किया, मुझे कुछ हल्की वर्जिशें करने का कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे। मैंने मौके गनीमत जाना और उसे फौरन टोक दिया। मैंने कहा कि अब तो मेरी पट्टी भी खुल गई है, मुझे काफी दिन हो गए सेहतयाब हुए, अब तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अली ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर एक गिलास पानी उठाया और चुपचाप पीने लगा। मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई आम बात नहीं करने वाला। मेरी बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा कि जो बात वो मुझे बताने जा रहा है वो बहुत हसास है और मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे एक लम्हे के लिए झटका लगा, क्या ऐसा कुछ था जो मेरे इल्म में नहीं था। मैंने जब्त से खुद को संभाला और उससे कहने का इशारा किया। अली ने नजरें झुकाकर कहा कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मगर वो जिस सच्चाई का सामना कर रहा है वो काफी परेशान कुन है। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है। अली ने आहिस्ता आवाज में कहा कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल लाया गया तुम्हारी हालत काफी बुरी थी। तुम्हारे घर वालों के आने से पहले मैंने सारी पट्टी वगैरह कर दी थी। अब बात ऐसी है कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमें छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा जिसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए। मैंने कहा कि कैसे साइड इफेक्ट्स? अली ने मुझे एक बड़ी खबर सुनाई। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ये बात सुन के मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कौन सी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे सारी तफसील बताई, सब कुछ बताया और उसकी एक एक बात मुंतिक के दायरे में थी। मैं तो समझ रहा था कि हमें छोटी मोटी नजर लगी है, लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो गया था। अगर ये बात मरियम को बताता उस पर क्या गुजरती। जब औरत बांझ होती है तो मर्द उसके साथ क्या करता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब मर्द बांझ हो जाए तो औरत पर भी बहुत बुरा वक्त आ जाता है। कुछ औरतें तो छोड़कर भी चली जाती हैं और मरियम के पास ऑप्शंस की कमी तो वैसे नहीं थी। मैंने अली से कहा कि वो मेरी मदद करे, कोई इलाज करे, कुछ तो करे। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी कोई औलाद नहीं होगी। ये बात मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम थोड़े ठीक हो जाओ तो हम टेस्ट वगैरह भी कर लेंगे, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया था। किसी डॉक्टर ने की होती तो मैं उससे कहता कि ये डॉक्टर ही पागल है और मैं किसी और डॉक्टर के पास चला जाता, लेकिन अली मेरे बचपन का दोस्त था। वो मेरी माँ को माँ कहता, मेरे बाप को बाप कहता था, क्योंकि उसके घर वाले नहीं थे और हम जल्दी मेरी बहन की शादी भी उसके साथ करने वाले थे। वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेरा भाई, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर था। वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था, मुझे गलत गाइड नहीं कर सकता था। मुझे अली ने मशवरा दिया कि ये बात अपनी बीवी को नहीं बताना।
میں نے کہا کہ لیکن اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری بیوی معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، جتنے دیر سے پتہ چلے اتنا اچھا ہے۔ میرا دل ہی ٹوٹ چکا تھا، اتنی بری خبر میری قسمت میں نکلی تھی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا، بس ناٹک کرنا تھا تاکہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو فضا میں ایک روحانی سکون تھا۔ میری ماں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا، گھر کے تمام افراد جمع تھے، میری بہنیں، میری بیوی مریم اور خاندان کی دیگر عورتیں سب مل کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا، میری ماں دعا کروا رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے کہہ رہی تھی، یا اللہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی، تو نے اسے صحت دی، اب تو اس کی جھولی بھی بھر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پورے گھر میں سب کی زبانوں سے ایک ساتھ آمین کی صدا بلند ہوئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے، میری آنکھیں نم ہونے لگیں، میرے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گہری کھائی میں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں سب کے سامنے اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بستر پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب جو مرحلہ میری زندگی میں آنے والا ہے وہ ایک عام انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک تھا۔ میں نے دیوار پر نظر ڈالی جہاں میری اور مریم کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں مسکرا رہے تھے، خوش و خرم تھے، جیسے ہماری دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ چند لمحوں بعد مریم کمرے میں آئی۔ وہ شاید پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آئی، میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا اور آہستہ سے بولی، ارسل آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ کمرے میں یوں اچانک کیوں آ گئے؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں بسی بے بسی کو پڑھ لے۔ میں نے نظریں چرائیں اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھ بھر آئی تھی۔ امی کی دعا سن کر دل بھر آیا۔ مریم نے میری طرف دیکھا، وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور تھوڑا آگے ہو کر بولی، دیکھیں میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا ہر دکھ میرا بھی دکھ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کا بوجھ بانٹ سکوں۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑی ہوں، آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خلوص محبت اور بے حد فکر تھی، مگر میں کیسے بتاتا کہ جو بات میرے سینے میں قید ہے وہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سر جھکا کر کہا، کچھ نہیں مریم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے اپنے دل میں ہی ایک چیخ ابھری، کیا یہ واقعی زندگی تھی؟ میں جانتا تھا کہ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ یہ راز جو میں اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا تھا، یہ حقیقت جو میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، وہ میرا سب کچھ نگل رہی تھی۔ میں معاشرے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر میں خاموش رہتا تو الزام مریم پر آتا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ چند ہی مہینوں میں سوالات اٹھنے لگیں گے، سرگوشیاں ہوں گی، لوگ اندازے لگائیں گے، کچھ مہربان مریم کو دعائیں دیں گے تو کچھ بد نظر اسے تانا ماریں گے، بیچاری مریم، اللہ اولاد دے دے، گھر مکمل ہو جائے، اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی، مگر قسمت میں اولاد نہیں۔ ارسل تو بالکل صحت مند لگتا ہے، کہیں مسئلہ مریم میں ہی نہ ہو۔ مجھے ان سب الفاظ کی باز گشت پہلے ہی سنائی دینے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب بھی اولاد نہ ہونے کی بات آئے گی تو انگلیاں مریم پر ہی اٹھیں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی ہمیشہ قصوروار سمجھی جاتی ہے، مرد کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرتا۔ لیکن کیا مریم اس الزام کا بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ کیا وہ میرا ساتھ دے گی یا وہ بھی ایک دن سب کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا اور نہ ہی میں انہیں سوچنا چاہتا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ میری زندگی اب ایک ایسے راستے پر تھی جہاں ہر قدم امتحان تھا، ہر لمحہ آزمائش تھی۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، کیا میں مریم کو سب کچھ بتا دوں یا خاموش رہ کر وقت کے بہاؤ کے ساتھ چلوں؟ یہ زندگی جو اتنی حسین لگ رہی تھی اچانک اتنی بے رنگ کیوں ہو گئی تھی؟ کیسے زندگی شروع ہوئی تھی ہماری؟ ابھی شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب اتنی بری خبر مل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گھر والوں کو
کہ جیسے सब कुछ ठीक हो गया है, मुसीबत टल गई है, लेकिन असल में तो मुसीबत अभी शुरू हुई थी। अली ने मेरे तमाम टेस्ट मुकम्मल करवाने के बाद एक ऐसी हकीकत मेरे सामने रखी थी जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। रिपोर्ट्स बिल्कुल वाज़ेह थी, मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। ये हकीकत मेरे वजूद पर एक गहरा जख्म छोड़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को किसी न किसी तरह संभाल लिया था। मैंने सोचा था कि इस राज को हमेशा के लिए दिन में दफन कर दूंगा, मगर उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मेरे लिए एक और हैरानकुन मोड़ लेकर आ रही है। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी माँ दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे हुए थे। उसने मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर एक लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया और खुशी से चहकर बोली, मुंह मीठा करो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। ये जुमला सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। लड्डू का जायका मेरी जुबान पर था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा शोर मच गया। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन माँ की खुशी और चमकती आंखों ने साबित कर दिया कि मैं कोई वहम नहीं कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मेरे जहन में गूंजने वाला सवाल मेरी जुबान पर ना आ सका। मैं सकते में था, सांस लेना दुश्वार हो रहा था, दिल धड़कने की बजाय जैसे रुकने लगा था। मैंने अली की रिपोर्ट्स देखी थी, मैंने अपनी आंखों से वो हकीकत पढ़ी थी, फिर ये सब कैसे मुमकिन था? माँ मेरी हैरानी देखकर बोली, हमें मालूम था कि तुम खुशी से हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा? मैंने जल्दी से खुद को संभाला, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई और सर झुकाकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक खबर मिली तो संभलने में वक्त लग रहा है। माँ खुशी से मेरा माथा चूमकर बोली, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये उसकी देन है। जाकर मरियम से मिल, वो भी खुश है, तेरी राह देख रही होगी। मैंने बामुश्किल अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। हर कदम मेरे लिए एक बोझ की तरह था। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था, दिमाग में बेशुमार सवालात चकरा रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मरियम सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से तिमतमाया हुआ था, आंखों में शर्म की चमक थी। वो मेरे करीब आई और धीमे लहजे में बोली, अरसल, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मरियम ने हैरत से मुझे देखा, जैसे मेरी बात उसके लिए नाकाबिले फहम हो। वो कुछ पल खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अंदाजा नहीं कर पाई थी। जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि मैं दूसरे महीने में हूँ। अरसल, ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह का करम है, लेकिन मेरे लिए ये किसी खुशकिस्मती से कम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धोखा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये झूठ है, बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आवाज बुलंद हो गई और मेरे गुस्से में लरसते अल्फाज सुनकर मरियम का चेहरा फक हो गया। उसकी आंखों में हैरानी, खौफ और दुख के साए उभरने लगे। वो एक कदम पीछे हटी और थरथराते लहजे में बोली, अरसल, आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे अंदर की उलझन मेरे जज्बात पर गालिब आ चुकी थी। मैंने बेअख्तियार हाथ की मुट्ठी भींच ली और गुस्से से कहा, खुशी का दिन? क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई खुशी का दिन है? मरियम की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी। अरसल, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके लिए दुआ करती रही हूँ। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की है और आप मुझ पर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हल्की सी चुभन हुई, लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद हकीकत ने मेरे हर नरम एहसास को खत्म कर दिया। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और माँ अंदर आ गई। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों झगड़ रहे हो? माँ ने गुस्से से पूछा। मरियम फौरन अपनी आंखों से आंसू पोंछकर बोली, नहीं अम्मी, झगड़ा नहीं हो रहा, बस ऐसी ही आम सी बात हो रही थी। माँ ने मुझे घूरा, जैसे मेरे चेहरे से मेरे जज्बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने जल्दी से सर हिलाया और कहा, हाँ अम्मी, कुछ नहीं, बस मरियम मुझे ये खुशखबरी दे रही थी और मैं हैरान हो गया था। माँ ने इत्मीनान का सांस लिया और बोली, चलो ठीक है, झगड़ो मत, ये वक्त लड़ने का नहीं, खुशी मनाने का है। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। ये कहकर माँ बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानता था कि ये मामला यही खत्म नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात मैं मरियम से इस बारे में खुलकर बात जरूर करूंगा। ये फैसला शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन ये तय था कि अब मैं खामोश नहीं रह सकता था।
مریم میرے رد عمل پر کافی پریشان تھی۔ میری ماں نے کہا کہ وہ دن کے لیے پھپھو کے گھر جا رہی ہے۔ 2 دن میں نے صبر کر لیا۔ 2 دن بعد میری ماں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ماں اور بہن گھر پر نہیں ہوں گی تو تبھی اپنی بیوی سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ مجھے شادی کے شروع کے وہ دن یاد آنے لگے جب مجھے مریم پر شک ہوا تھا، جب مجھے کسی نے خط پکڑا کر کہا تھا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے، جب مجھے سب کہتے تھے کہ اتنا حسن جس کے پاس ہو اس کے پاس کردار نہیں ہوتا، اور میں سب کو غلط سمجھتا تھا۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مریم بد کردار تھی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی اور یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ جب میری ماں اور بہنیں گھر سے چلی گئیں اور صرف میں اور میری بیوی گھر پر تھے، تب میں نے مریم سے پوچھا کہ اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ لیکن مجھے تو میرے دوست نے یہ خبر دی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے مریم سے کہا تم نکلو میرے گھر سے، میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں۔ وہ طلاق کا لفظ سن کر ڈر گئی تھی اور زمین پر بیٹھ گئی، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، ہم لوگ ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں زور سے چلایا۔ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے لگا، کبھی میں اس کو الزام لگاتا، کبھی اس کو بد کردار کہتا، وہ بار بار صفائیاں پیش کرتی، روتی، یہی سب چل رہا تھا۔ مریم پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے میری زبان سے الفاظ ایسے نکل رہے تھے جنہیں میں کبھی بھی اپنے دل میں نہ لاتا۔ وہ بے بسی اور غصے کا ایک طوفان تھا جو میری ہر بات میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے میں نے اپنی جذباتی حالت میں سچ کو گم کر دیا تھا اور مریم کے ساتھ وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو کسی بھی عورت کے لیے دل دہلا دینے والا ہو سکتا ہے۔ مریم خاموش تھی، وہ سنتی جا رہی تھی اور میں ان پر الزامات کو اس کے سامنے دہرا رہا تھا جیسے یہ کوئی حقیقت ہو۔ تم بد کردار ہو، تم نے یہ سب چھپایا ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار نکل گئے اور مریم کی آنکھوں میں گہری چپ تھی، جیسے وہ کسی گہری تکلیف میں مبتلا ہو۔ ہر لفظ جو میں اس پر پھینک رہا تھا وہ اسے سن کر اور برداشت کر کے چپ چاپ اس کا جواب دے رہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا مجھے اور زیادہ غصے میں دھکیل رہا تھا۔ وہ کبھی روتی، کبھی خود کو سہارا دے کر کھڑی رہتی، مگر اس کا ایک بھی لفظ میرے سامنے نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں سوالات ہیں اور یہ کہ میں جس حالت میں ہوں۔ مریم کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلتی رہی ہوں۔ اس کی باتیں مجھے جیسے تیز دھار تلوار کی طرح چمکی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس تکلیف میں ہوں اور وہ جان کر بھی خاموش تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جب میں نے اس کو جھوٹ بولنے پر دھکیلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کی حقیقت اس کے چہرے پر سچائی کی صورت میں واضح تھی۔ میرے دل میں خود کو اتنی تکلیف دینے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مریم پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، مگر میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور پریشانی مجھے صحیح فیصلہ کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ اس وقت جب میں نے مریم سے کہا تمہیں میری زندگی میں یہ دھوکہ کیوں دینا تھا، وہ مزید خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ افسردہ تھا، جیسے وہ میرے ہر سوال کا جواب جانتی تھی، لیکن وہ مجھ سے سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، وہ آخر کار بولی، مگر اس کی آواز میں اتنی نرمائش اور پیار تھا کہ میں اسے رد نہ کر سکا۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر میں نے اسے مزید کچھ نہیں سننے دیا۔ میرا غصہ اور شک اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت بن چکا تھا۔ میری باتوں سے مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی چپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس وقت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ میری تکلیف اور پریشانی کا احترام کرتی تھی، لیکن میرے جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مریم نے جو آخری بات کہی وہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور غیر متوقع تھی۔ وہ مجھ سے معافی کی کوئی درخواست نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میرے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ اور کچھ ہی کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ سورت مریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ یہ تو بس ایک اور بہانہ ہوگا، شاید وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ کر رہی ہو۔ میرے دل میں شک کا طوفان تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی یہ بات صرف ایک بہانہ ہے
اور کچھ نہیں۔ کیسی بچوں کے جیسی باتیں کر رہی ہو، معجزے اب اس دنیا میں نہیں ہوتے، میں نے اسے جواب دیا، اور میرے اندر کی بے چینی اور غصہ پھر سے پھوٹ پڑا۔ میں اس وقت مریم کی ہر بات سے تنگ آ چکا تھا اور میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مریم نے گہری سانس لی اور کہا، یہ میری آخری خواہش ہے، پلیز مجھے ایک آخری موقع دو۔ اس کی آواز میں اتنی عاجزی تھی کہ میں بے اختیار رک گیا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو ویسے بھی آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی کمزوری اور امید کی جھلک تھی کہ میں لمحے بھر کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت میں کچھ خاص ہے، اور اس وقت میں اتنی الجھن میں تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا آخری موقع ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کر لو، میں نے آخر کار کہا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مریم نے سر ہلایا اور پھر باوضو ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور جیسے وہ اس لمحے میں کسی اور ہی دنیا میں جا چکی ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا ہر عمل میری ذہنی حالت کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی تقدیر کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر رہی تھی۔ مریم نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی اور اس کی آواز نے ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیا۔ اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ جیسے وہ ہر لفظ میں اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہی ہو۔ وہ باوضو تھی اور تلاوت کی ہر آیت میں ایک نئے پیغام کی جھلک تھی۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور ایمان تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی تلاوت نہیں ہے، لیکن جیسے وہ میری روح تک پہنچ رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی تلاوت سے کچھ بدلے گا؟ کیا واقعی سورۃ مریم کی یہ تلاوت مجھے اس کی بے گناہی کا ثبوت دے سکے گی؟ میری آنکھوں کے سامنے مریم کا چہرہ تھا اور میں اس کی ہر حرکت کو بغض اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس لمحے میں جیسے ہی مریم کی تلاوت جاری رہی، میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، شاید کچھ بھی ممکن ہو، شاید یہ معجزہ ہو جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مریم نے کہا تھا کہ جیسے وہ اپنی تلاوت مکمل کرے گی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ اسے اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا، وہ آخری آیت کا بھی ترجمہ کر پڑھ رہی تھی۔ سورۃ مریم کی آخری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو اکیلا ہی کافی ہے میرے لیے ان پر جو تو ان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جا۔ جیسے ہی مریم نے تلاوت مکمل کی، میں حیران ہو گیا کیونکہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں سمجھ پایا اور میری نظریں اس پر جمی رہ گئیں۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن مریم کی حالت نے مجھے اس قدر چونکا دیا کہ میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لے آیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا معائنہ کیا اور کہا، یہ تو ماں بننے والی ہے، اس کی حالت معمول سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کی مزید تصدیق کی اور کہا کہ وہ ایک بڑا الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے گا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا، رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ مریم واقعی حاملہ تھی، لیکن یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ بچہ وہ تھا جو ہماری شادی کے فوراً بعد ہونے والا تھا، جب میرا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ بچہ اس وقت کی بات تھی جب ہم ابھی شادی کے ابتدائی ایام میں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہی تھا اور مریم کی بے گناہی کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ میرے ذہن میں الجھنیں ختم ہونے لگیں اور دل میں سکون آیا کہ یہ بچہ حقیقت میں میرا ہی تھا۔ میں نے فوراً علی کو فون کیا اور اس سے رپورٹ کے بارے میں بات کی۔ اس نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ تو واقعی معجزہ ہو گیا، تمہارے ساتھ جو کچھ برا ہو چکا تھا، اللہ نے تمہاری اولاد کو وجود دے دیا تھا، اور اس سے پہلے تمہاری زندگی میں یہ بچہ آ چکا تھا۔ یہ الفاظ میرے دل میں سکون کا پیغام لے کر آئے اور ایک نیا راستہ روشن ہوا۔ جیسے جیسے ہم اس حقیقت کے قریب پہنچ رہے تھے، میری زندگی میں وہ حیرت اور تبدیلی آنے لگی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مریم کو واپس گھر لے آیا اور جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پچھلے چند دنوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے مریم کو جو تکلیف دی تھی، جو الزام میں نے بے بنیاد اس پر لگایا تھا، وہ سب میری نظر میں ایک بوجھ بن کر گزر رہا تھا۔ جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو میری نظریں مریم پر تھیں اور میرے دل میں ایک طوفان تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے مریم سے کہا، مجھے معاف کر دے، میں نے تمہارے کردار پر بے بنیاد شک کیا، تمہارے بارے میں وہ سب کچھ کہا تھا جو ایک انسان کو دوسرے کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ کردار پر انگلی اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور میں نے یہ گناہ کیا،
مریم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور پھر نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی مضبوط اور ہمت والی عورت ہے جو اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود مجھے معاف کر چکی ہے۔ میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، مریم یہ سب کچھ خاندان والوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، انہوں نے میرے دل میں شک ڈالا۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور تم پر بے بنیاد الزام لگا دیا تھا، لیکن اب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے اور اب ہمیں اپنے رشتے کو بچانا ہے۔ مریم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، اللہ کا کرم واقعی بے شمار ہے اور میں نے ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھا ہے۔ میں نے مزید کہا، اللہ نے ہمیں اپنی آزمائش میں ڈالنے کے بعد اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ ہمارے ہاں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بچے پیدا ہونے والے ہیں اور یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ مریم نے پھر سے مسکرا کر کہا، ہاں اللہ کا کرم واقعی بہت بڑا ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا، مریم اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم ابھی تک حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کا انعام دیا ہے۔ یہ سچ تھا کہ اب میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن یہ جان کر کہ ہم 3 بچوں کے والدین بننے والے ہیں، میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ مریم کی صحت بھی بہترین تھی اور ڈاکٹر کی رپورٹ بھی مکمل طور پر مثبت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مریم کی حالت بالکل ٹھیک ہے اور ان بچوں کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ ہم 3 خوش قسمت افراد بننے والے تھے اور ہمارے خاندان کی تکمیل مکمل ہو چکی تھی۔ مریم نے کہا، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں نے اس کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اور ہمیں اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ مجھے اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے ہماری زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ ہمارا خاندان مکمل ہو چکا تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ یہ میرے لیے سب کچھ تھا، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے مریم کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، اب میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے جتنی بڑی آزمائشیں رکھی تھیں ان کے بعد ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ مریم نے مسکرا کر میری باتوں کا جواب دیا، ہاں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ یہ وقت تھا جب میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری زندگی میں سکون، محبت اور خوشی دے، اور آج وہ سب کچھ ہمیں مل چکا تھا۔ 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو اللہ کی مہربانی سے ہمارے خاندان کا حصہ بننے والے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ مریم کی صحت بھی بہت اچھی تھی اور ہمارے بچے دنیا میں آنے والے تھے۔ یہ جان کر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کروں گا، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کروں گا اور انہیں اپنے والدین کی محبت کا بھرپور احساس دلاؤں گا۔ ہم سب کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے خاندان میں ایک نیا باب کھل چکا تھا اور یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اتنے حیران کن طریقے سے ہو گیا تھا کہ میں ابھی تک اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے میں اور مریم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، لیکن اب اللہ کے کرم سے ہمارا رشتہ دوبارہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات میں اللہ ہمیں یہ اتنی بڑی خوشی دے گا، لیکن آج جب 3 خوشیوں کا انعام ہمیں مل چکا تھا تو دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا، شکر گزاری۔ یہ وقت، یہ لمحے میں نے کبھی اپنے ذہن میں نہیں سوچے تھے، لیکن اب جب مجھے یہ سب کچھ مل چکا تھا تو یہ سب میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحہ تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، اللہ نے ہم پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی تھی اور اس کے بعد اتنی بڑی نعمت کیوں دی؟ لیکن جواب مجھے بہت جلد مل گیا تھا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور جب وہ آزمائش کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی رضا اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اس تمام وقت میں مریم کے ساتھ تھا اور اس کی طاقت، اس کی برداشت اور اس کا صبر، یہ سب چیزیں مجھے حیرت پہ ڈال رہی تھیں۔ وہ عورت جسے میں نے خود ہی شک کی نظر سے دیکھا تھا،
آج وہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو چکا تھا کہ ہم والدین بننے والے تھے، اور وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہماری زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی چیز انسان کی تقدیر سے نہیں بچ سکتی۔ میرے دل میں ایک جذبہ تھا کہ اب مجھے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ وہ تمام سوالات جو میرے دماغ میں تھے اور وہ تمام شکایات جو میں نے کبھی مریم سے کی تھی، اب سب ختم ہو چکی تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ اللہ کے راستے میں چلنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ میں نے مریم سے کہا، اب ہمارے بچے دنیا میں آنے والے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزارنا ہوگا تاکہ وہ بھی ہم سے سیکھیں اور ہمیں فخر ہو کہ ہم نے انہیں صحیح طریقے سے تربیت دی۔ مریم نے مسکرا کر کہا، ہاں، اللہ کے کرم سے ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکیں گے۔ میں نے پھر کہا، ہمیں اب کسی کی باتوں پر شک نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارنا ہے تاکہ وہ ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اب ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو محبت دیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور انہیں سکھائیں گے کہ اللہ کی رضا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ مریم نے کہا، ہم نے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ہمیں اس تحفے کو بہتر طریقے سے سنبھالنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کی محبت اور ہدایت دینی ہے، اور اس طرح ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ ہم نے اپنے دلوں میں اس بات کا عزم کیا کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دیں گے جو ہم نے خود سیکھا، اور ہم ان کی تربیت کریں گے اور انہیں وہ سکھائیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے ہم پر جو کرم کیا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کی رضا اور مدد کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ برائی اور بری نظر ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، مگر اللہ کی مدد سے انسان ان سب تمام آفات سے بچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچائی کے راستے پر قائم رہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو ملتی ہے، اور جب انسان کا دل اللہ پر یقین اور توکل سے بھرا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عمل اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نظر برحق ہے اور یہ انسان کے دل و دماغ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جب بھی کسی شخص کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کر دل میں حسد یا بری نگاہ پیدا ہوتی ہے تو وہ نظر لگنے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں، سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں تو اللہ کی مدد سے ہم ان سب بری نظروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حالت میں ہو۔ اللہ کا کرم اور فضل اس وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ اگر انسان کسی پریشانی یا آزمائش میں ہے تو اللہ کی مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی خاص مدد سے انسان کو ہر مشکل سے نکال کر کامیاب کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی رضا اور توکل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی بری نظروں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی مدد انسان کو مضبوط بناتی ہے اور وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا کرم اس پر ہے اور وہ اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد تبھی ملتی ہے جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، ایمان اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ہدایت ہی ہماری اصل کامیابی ہے، اور جب ہم اللہ کی رہنمائی پر چلتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں اپنے خاص فضل سے ہمیں ہر بری نظر اور آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہماری زندگی میں اپنی رحمت بھر دے اور ہمیں سچائی، ایمانداری اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔